السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، یہاں پہ بھی ہوں گے، خوش ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آج میں بیٹھا اپنے دوستوں کے اسٹیٹس دیکھ رہا تھا۔ ایک دوست نے ایک اسٹیٹس لگایا جو کہ میرے دل سے بہت قریب ہو کے گزرا۔ تب مجھے ایک انسان کی یاد آئی جس سے میں محبت کر بیٹھا۔ اس کا نام عمران خان، شاید اس کے نام کو لینا بھی ایک جرم ہے، لیکن میں اس سے محبت کر بیٹھا۔ میں نے اس کی زندگی گوگل کی۔ کیا انسان ہے۔ جوانی میں کرکٹ سٹار بنا، چیمپئن بنا، ورلڈ کپ جتوایا، محنت کی، سٹرگل کی، آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی سے پڑھا، وائس چانسلر کا الیکشن لڑا، جیتا، بادشاہوں والی زندگی گزاری، ایلیٹ جس زندگی کا شاید ہم وائٹ کالر لوگ خواب دیکھتے ہیں، وہ زندگی اس نے گزاری۔ گولڈ سمتھ، سونے کی کان کا مالک، اس کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا۔ کیسا انسان، کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے سٹرگل نہیں چھوڑی، پاکستان آیا، اپنی ماں کو کینسر کے مرض میں دیکھا، اس کا علاج کروایا، لیکن وہ بچ نہ پائی۔ اللہ کو پیاری ہو گئی، ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے یا عزیز و اقارب فوت ہو گئے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس بندے نے کینسر ہاسپٹل بنایا، چیریٹی کے نام پہ سب سے بڑا نشان کھڑا کیا، پوری دنیا میں اس کی چیریٹی کو مانا جاتا ہے۔ کہیں پہ بھی چیریٹی کا نام ہوتا ہے تو عمران خان کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اس نے کینسر ہاسپٹل پاکستان میں بنایا، اس کے لیے سٹرگل کی، محلوں میں گیا، اسکولوں میں گیا، کالجوں میں گیا، یونیورسٹیز میں گیا، بازاروں میں گیا، گلیوں میں گیا، کوچوں میں گیا، چکوں میں گیا، ہر جگہ سے مانگا اس نے، اور کینسر ہاسپٹل کھڑا کیا، لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ لوگوں کو اعتماد تھا کہ ہمارا پیسہ غلط جگہ پہ نہیں جا رہا۔ ابھی بھی وہ ایک کال کرتا ہے، ایک کال، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو پیسہ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ پتہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں ضائع کرے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی پہلی طلاق لی۔ کس لیے لی؟ کہ وہ کہتی تھی یورپ میں رہو، اور وہ کہتا تھا کہ پاکستان میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، میں اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس ملک کے لیے وہ چھوڑ دیا اس نے اپنی بیوی کو، 2 بچوں کو۔ اس کے بعد اس نے سٹرگل کرتا رہا۔ پارٹی بنائی پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ، لوگوں نے اس پہ کئی تانے کسے، پاگل ہے۔ کیوں تانے کسے؟ کوئی آگے پیچھے سیاست میں تھا ہی نہیں خان کا، اکیلا بھائی تھا بہنوں کا، نہ باپ سیاست میں تھا، نہ ماں سیاست میں تھی، نہ چاچا تھا، نہ ماما تھا، نہ تایا تھا۔ اکیلا آ گیا، اکیلا اس دلدل میں کھڑا ہو گیا، اور شروع کر دیا اس نے کہ نہیں، میں ہوں۔ اس نے پارٹی بنائی۔ اس کی پارٹی میں کوئی شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ایک وقت تھا لوگ اس کو پاگل، نشئی، یہودی کہتے تھے۔ مجھے یاد ہے 2013 میں جب ہم اس کی کمپین کرتے تھے، 2008 میں اس کی کمپین کی ہے، تب ہم جب جاتے تھے تو لوگ ہمیں کہتے تھے، ہنستے تھے ہمارے اوپر، کس بندے کی کمپین کر رہے ہو، یہ نہیں جیتے گا۔ ہم ان کو کہتے ہوتے تھے کہ ایک دفعہ شیروانی میں اس کو دیکھنا ہے، ہمارا دل کرتا ہے، ہم اس کے دیوانے ہیں۔
ہماری محبت ہے یہ بندہ، وہ ہمت نہیں ہارا، لڑتا رہا اکیلا، لڑتا رہا۔ ایک ٹائم آیا کہ لوگ اس کی پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگے کہ ہمیں اس کا ٹکٹ چاہیے۔ سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرا پاکستان تحریک انصاف، حکومت میں آیا، سٹرگل نہیں چھوڑی، لڑ بیٹھا سسٹم کے ساتھ، جو باتیں کرتا تھا وہی کرتا رہا۔ اس نے عزم کیا کہ میں یہ باتیں کروں گا اور پوری کر کے رہوں گا۔ اس نے ایک منشور دیا حقیقی آزادی کا، اس کے لیے جٹ گیا۔ کیا کرے گا 72 سال کا انسان، کیا کرے گا؟ کتنے سال عمر ہے اس کی، کتنے سال؟ جب انسان 50 سال کا ہوتا ہے نا تو وہ سوچ لیتا ہے کہ اب بس کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ چلو جوانی میں تو انسان شاید موت کو بھول سکتا ہے، لیکن 50 کے بعد اس کو موت یاد آتی ہے کہ اور کتنے سال جیوں گا۔ 72 سال کا آدمی جیل میں ہے، 72 سال۔ آپ کو، مجھ کو، کسی کو، جوان کو بھی جیل میں ڈال دو، جو کہو گے کہہ دیں گے اور باہر آئیں گے، لیکن وہ ابھی بھی قید میں ہے۔ اس لیے عشق کر بیٹھے اور اس کی زندگی کو پڑھا۔ کئی لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، کئی لوگوں نے اس کے اوپر غلط کتابیں بھی لکھی تھی۔ بہت سے لوگوں نے ان کو شائع کرنے کی کوشش کی، شائع ہوئی لیکن وہ فیم نہیں حاصل کر سکی، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ خان سچا ہے، خان بدل گیا ہے۔ خان نے جوانی میں جو کچھ بھی کیا، لیکن اس نے مجمع کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ میں نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا ہے، اب میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اس آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا اس کو عیاشی کرتے ہوئے، لیکن ہم نے اس کو تبدیل ہو کر دیکھا ہے۔ اس کی کوئی بھی سپیچ اٹھا کر دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے۔ کوئی بات بھی شروع کرے گا تو کہیں نہ کہیں سے حوالہ بھی دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اس نے سمجھایا۔ ڈر کے، خوف کے بت توڑ کر اس نے ہمیں دکھایا زندگی ہے، حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرو، اس نے بتایا۔ اس لیے میں خان سے محبت کرتا ہوں۔ مانتا ہوں یہ میری عمر سٹرگل کی ہے، سٹرگل کرنے کی عمر ہے، محبت بیکار کر دیتی ہے، لیکن خان کی محبت بڑا کچھ سکھا رہی ہے۔ آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں اور ایسے انسان کی کہانی پڑھیں جو زندہ ہو اور پتہ چلتا ہو کہ سٹرگل کی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔